رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان عطا فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحیم ہے، مشکل کے بعد آسانی عطا کرنے والا ہے، غم کے بعد راحت عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان سے نوازا اور ہم نے اللہ کی رحمتیں خوب سمیٹیں. بس اللہ پاک ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے. بس اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. آمین. آج ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن کل خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، محنت کا اجر، محنت کا انعام ملنے کا دن ہے. مختلف اقوام میں، مختلف مذاہب میں بھی سال میں ایسے دن متعین ہیں جن میں وہ ایسے تہوار مناتے ہیں کہ مجموعی طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، کچھ کھیل کود ہوتی ہے، مختلف تفریحات کے پروگرام ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر بھی 2 سالانہ دن مقرر تھے جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہماری قدیم روایت ہے، ان دنوں میں ہم خوشی مناتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہترین دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور ناظرین ان 2 بہترین دنوں میں سے ایک دن کل ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان جوگن کاظم. اور بالکل سمیع نے صحیح کہا، بھی جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرے مذاہب میں بھی تہوار ہوتے ہیں، تو ایسٹر ہوتا ہے، کرسمس ہوتی ہے، دیوالی ہوتی ہے، نوروز ہوتی ہے، ویریس ڈفرینٹ اوکیزنس ہیں ویریس ڈفرینٹ مذاہب میں جن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ویورز، ہم ان پاکستان اور جو مسلم کمیونٹی عید منا رہی ہے وہ عید کیسے مناتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، کیا عید کا دن صرف آپ کی ذات کے لیے اور صرف آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، جن میں یوزلی ماں باپ، بھائی بہن اور بچے انکلوڈڈ ہوتے ہیں، کیا وہ عید صرف ان دنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے منائی جا رہی ہے، یا آپ عید منا رہے ہیں اپنے باقی مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ؟ اور کیا ان لوگوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں جو مسلم نہیں ہیں لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں؟ میری خالہ کا ایک بہت ہی پیارا ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنے گھر جب بھی عید ہوتی ہے اوپن ہاؤس رکھتی ہیں. تو میں نے ان کو ایک دن کہا، میں نے کہا جنیلا اتنا مشکل ہو جاتا ہوگا کہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، 100-150 بندہ آ جاتا ہے. تو کہتی ہے بیٹا دیکھو اپنی فیملی تو آتی ہی ہے جو ڈائریکٹ فیملی ہے، لیکن ہمسائے اور بہت سے ایسے نان مسلم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں عید کے دن اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو وہ بھی ساتھ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. تو مجھے ان کی یہ بات بہت ہی پسند آئی، اور یہ بات پھر ذہن میں آئی اور اجاگر ہوئی، دل میں بھی بات کہ بھائی ہمیں ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جو عید کا دن یا تو منا نہیں سکتے یا نہیں منا پاتے. عید کے دن کی خوشیوں کو کیا ہم صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ منائیں گے یا ان سب لوگوں کے ساتھ منائیں گے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں؟ اب ہمارے ارد گرد ہمارے گھر میں کام کرنے والا سٹاف بھی ہے، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، اور ہم سب کسی نہ کسی ایسی مستحق فیملی یا ایسے لوگوں کو ضرور جانتے ہیں جو کسی ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں یا جو عید کی خوشیاں منانا افورڈ نہیں کرتے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں
خود عید کی خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں، کم از کم ان لوگوں کے بچوں کو ضرور یاد رکھیں جو اگر عید کے کپڑے نہیں افورڈ کرتے یا عید کا کھانا نہیں افورڈ کرتے تو کم از کم ہم اپنا حصہ تو ڈالیں 100%۔ آج رات کو اور کل صبح لوگ شیر خورما بنائیں گے، شاہی ٹکڑے بنائیں گے، ویریس ڈفرینٹ میٹھے تیار کریں گے، ڈرائی سیویاں بھی بہت سے لوگ بناتے ہیں، تو جہاں اپنے گھر کے لیے 2 پلیٹر بنا رہے ہیں وہاں پہ 2 ایکسٹرا پلیٹر بنا لیں، اور ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کو سیو کریں جو گیٹ پہ آئیں گے یا کوئی، اور اسپیشلی عید کے دنوں میں آپ سے ریکویسٹ ہے ویورز کہ اگر آپ کے گیٹ پہ کوئی آتا ہے کھانے کی ریکویسٹ کرتا ہے، عیدی کی ریکویسٹ کرتا ہے، تو ان کو ڈانٹ کے نہ بھیجیں، تھوڑا سا جتنا بھی افورڈ کرتے ہیں اگر صاحب حیثیت ہیں تو ضرور ان کو بھی یاد رکھیں، اور کچھ نہیں تو چھوٹے چھوٹے، میری ایک فرینڈ ہے ان کی امی کیا کرتی ہیں کہ اپنے گھر میں جب شیر خورما وغیرہ بناتی ہیں تو ڈسپوزیبل چھوٹے چھوٹے ڈبے جو ہے نا بنا کے اپنے فریج میں رکھ لیتی ہیں، تو جب بھی کوئی عیدی مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ ان کو ایک میٹھے کا ڈبہ پلاسٹک کے چمچ کے ساتھ دے دیتی ہیں۔ بہت ایک خوبصورت۔ بڑی پیاری بات ہے سمی، ہم سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سوٹ منگا لیتے ہیں انسلے، بالکل۔ مردانہ زنانہ، اور وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، جب کوئی گیٹ پہ آتا ہے تو ان کو سوٹ دے دیتے ہیں، یا تھوڑا سا میٹھا آپ نے دے دیا، یا کھانے کے پورشن بنا لیے۔ سمی، ہمیشہ عید کے دنوں میں صاحب حیثیت لوگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہی بناتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور تو جو اصل بات یہ ہے کہ کوشش کرنا، اور ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، یہی آپ کو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ میک شور آپ کے گھر پہ اگر کوئی آیا ہے آپ سے عید کی کوئی خوشیاں لینے کے لیے تو اسے خوشیاں پہنچائیں اس تک۔ بالکل اور اس لیے جو کہ آج قرآن مجید میں عید کو 2 حوالے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انعام ملنے کا دن، محنت کا اجر ملنے کا دن، دوسرا ہے شکر کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان سے نوازا، اس مہینے سے نوازا، آپ نے اللہ کی عبادت کی، اس نے توفیق دی کہ آپ اس کا ذکر کریں۔ بالکل۔ ہم نے شکر کیسے کرنا ہے، خوشی کیسے منانی ہے، آج علماء کرام سے یہی ڈسکشن ہم نے کرنی ہے کہ عید کا دن کیسے منایا جائے۔ اور ایک بڑی اسپیشل سی ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی رکھی اپنے بچوں کے لیے، اور میرے پاس بھی وقت ہوا تو میں بھی لگاؤں گی۔ کوئی 15 سال ہو گئے ہیں مہندی نہیں لگائی ہاتھوں پہ، تو آج ہم نے اسپیشلی میری فرمائش پہ ریکویسٹ کی ہے کہ مہندی لگانے کے لیے ہم لوگ کچھ لوگوں کو بلائیں گے اسٹیج پہ، وہ آئیں گی، مہندی بھی لگائیں گے بچوں کو، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں گی، اور آپ کا اور میرا دل چاہا تو ہم بھی لگوا لیں گے۔ آپ ایک چھوٹی انگلی پہ ان سالیڈیرٹی لگوا لینا، چلیں اگر آپ کہتی ہیں میں ہم کروا اپنی لوں۔ ساری بہنوں کے لیے اور بچیوں بالکل میں ایسا کر لوں گا۔ اب سبھی نہ کیا نا تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہمارے پیارے بھائی جنہوں نے آج کے دن آ کے تلاوت قرآن پاک پیش کیا، قاری محمد مطلوب عالم سرور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو دا لاسٹ ڈے آف رمضان پاکستان۔ سو بڑھتے ہیں علی قادری کی طرف جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، کیونکہ خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار
سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو رمضان پاکستان۔ آج 21 اپریل ہے، آج ایک عظیم ہستی کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خودی کا کانسیپٹ دیا۔ آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، آپ مصور پاکستان بھی ہیں، آپ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، شکوہ جواب شکوہ، بال جبرائیل، پیام مشرق، کلیات اقبال، یہ سب شامل ہیں۔ جی ناظرین، آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ڈیتھ اینیورسری ہے اور اسی حوالے سے ہم نے کچھ گیسٹس کو بلایا ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے کچھ آگاہی حاصل کر سکیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے رینونڈ اقبال اسکالر، ڈائنامک پبلک اسپیکر، ٹرینر اینڈ یوتھ ایکٹیوسٹ زید حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب موجود ہیں، ہمارے کانٹینٹ رائٹر ہیں، بہت اچھے اسلامک اسکالر ہیں اور بہترین ہوسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید آپ سب کو۔ جی بہت شکریہ۔ اور آج علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے ہم نے نشست رکھی ہے، ہمیں آگاہی فراہم کیجیے۔ جی آج یقین جانے اس مرد درویش کا ہم یوم وصال منا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی فکری تنظیم کی بلکہ مسلمانوں کی جو روح افسردہ ہے انہیں خودی کی تعلیم سے ایک نیا عزم حیات بخشا۔ اور بلا شبہ علامہ اقبال ہمارے وہ عظیم قومی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ جوش پیدا کیا۔ انہوں نے خطبہ اہل آباد کی صورت میں پاکستان کا تصور پیش کیا، اور نہ صرف تصور پیش کیا بلکہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک قیادت بھی منتخب کر کے دی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے رویے سے مایوس ہو کر لندن واپس چلے گئے تھے اور وہاں وکالت شروع کر دی تھی۔ تو جب علامہ اقبال لندن گول میں اس کانفرنس میں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کو وطن واپس آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کی طرف آمادہ کیا، اور بالآخر 1934 میں قائد اعظم وطن واپس آتے ہیں، مسلم لیگ کو جوائن کرتے ہیں اور ایک جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں، اور بالآخر پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بڑے بڑے اس وقت مسلم عمائدین موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے قائد اعظم ہی کو انتخاب کیا۔ اس کے اندر بھی علامہ اقبال کی جو دور اندیشی اور بصیرت کا پہلو نظر آتا ہے۔ انہوں نے لاہور سے بہت سارے قائد اعظم کو خط لکھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، مسٹر جناح، یو آر دا اونلی مسلم ان انڈیا ٹوڈے ٹو ہوم دا کمیونٹی ہیز اے رائٹ ٹو لک اپ فار دا سیف گائیڈنس تھرو دا اسٹارم وچ از کمنگ ٹو دا نارتھ ویسٹ انڈیا اینڈ پرہیپس ٹو دا ہول آف انڈیا۔ تو قائد اعظم کو انہوں نے فکری طور پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر علامہ اقبال نہ ہوتے تو شاید آج یہ پاکستان بھی نہ ہوتا، اور آج ہم اس طرح آزادی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ کر رہے ہوتے۔ یہ علامہ اقبال کے فکر کا ہی نتیجہ ہے
یہ وہ واحد شاعر ہیں کہ جن کے تخیل نے دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے جو 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کیا ہے وہ واضح طور پر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے ایک الگ آزاد اسلامی فلاحی مملکت قائم نہ کی تو بالآخر مسلمانوں کو محکومی اور مظلومی کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گزارنا پڑے گی۔ تو علامہ اقبال ہمارے قومی رہنما ہیں، وہ قومی شاعر ہیں۔ آج کا دن ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کے پیغام سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ جی علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل میں ڈال دیا شیخ اقبال پر، مجھ جیسا عاجز کیا بات کر سکتا ہے؟ بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ آفاقی نوعیت کا ہے۔ اس کی جو لیمٹس ہیں، یعنی اس کی لیمٹس ہیں ہی نہیں، وہ لمٹ لیس ہے۔ جو لیمٹس کا تصور ہوتا ہے نا، ایک طبقہ کے لیے، ایک مذہب کے لوگوں، ایک مسلک کے لوگوں، نہ ایک تہذیب کے لوگوں، ایک تمدن کے لوگوں، نہیں، وہ ہر اس انسان کے لیے جو اپنے اندر عقل اور شعور رکھتا ہے اور آگے بڑھنے کا داعیہ اس کے اندر موجود ہے، بس اس کے بعد اس کے لیے اقبال اکسیر ہے، اس کے لیے اقبال خضر ہے۔ خود اقبال کہتا ہے فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اگر آپ میں موجودہ حالت سے اگلی حالت میں جانے کا داعیہ موجود ہے تو آپ زندہ ہیں، یہ ہے اقبال کے فلسفے کی روح۔ اور اگر آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں مطمئن ہیں تو آپ مردہ ہیں اقبال کی روح سے۔ تو اقبال زندگی کا دوسرا نام ہے، اقبال سیل رواں ہے، اقبال ایک تسلسل ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی فلسفی، میرا چونکہ فلسفہ بھی موضوع ہے، دنیا میں جتنے فلسفی آئے آپ ان کے فلسفے پڑھ لیں، جس بھی فلسفے کو تائید ملی ہے، سپورٹ ملی ہے، جو اپیلنگ تھا، اس کی کچھ نہ کچھ بیس ہوتی ہے۔ کچھ کی مذہبی بیسز ہو سکتی ہیں، کچھ کی خارجی سائنسی بیسز ہو سکتی ہیں۔ اقبال کے فلسفے کو قبولیت کی بیسس پہ کبھی ہم نے غور کیا؟ بطور قوم نہیں کیا۔ اقبال پتہ کیوں قبول ہوا ہے؟ اقبال کا جو آفاقی پیغام ہے وہ ہماری جبلت اور ہمارے خمیر اور ہمارے باطن سے اس کی اپیل اٹھتی ہے۔ ادھر اقبال ایک بات کرتا، ہم کہتے ہیں یار یہ تو ایسی بات ہے جیسے اندر کی بات ہے، ہمارے دل کی بات ہے، وہ تو باہر کی بات ہی نہیں کرتا۔ اقبال کہتا ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ غور کیجئے، خودی کا جو راز ہے، راز خود ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اقبال کہتا ہے راز پر پھر نہاں کی اضافت لائے۔ خودی کا سر جو ہے، راز ہے، وہ چھپا ہوا ہے اور بہت ہی گہرا چھپا ہوا ہے، اور اس کی گہرائی میں کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ یعنی انسان کو جرأت مند بنانا چاہتا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ اقبال کا دوسرا پیغام۔ پہلے بتوں کے آگے جھکتے تھے، اب نفس کے بت فلاں کے آگے جھکو، فلاں کے آگے جھکو، یعنی یہ جو چیز ہے جو انسان کو تذلیل کر دیتی۔ پھر اقبال کہتا ہے خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی تلوار ہے، اور اس تلوار کو جس ریتی پر تو تیز کرے گا، ریتی آلہ جس پر چھری اور تلواروں کو تیز کیا، وہ فساں کیا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک تو اپنے اس باطن کو لا الہ الا اللہ پہ ڈالے گا نہیں، یعنی وہ صوفیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے ایسے پھینکو جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو لیفٹ کرے، وہ چاہے تو رائٹ کرے۔ جب آپ یوں اپنے آپ کو اللہ کے آگے نہیں ڈالتے تو کاہے کا اللہ سے رشتہ؟ یہ ہے اقبال کے فلسفے خودی کا۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ، یعنی خودی کو تیز کرنا ہے، اور اپنی انسانیت، خودی انسانیت کی آخری شکل، اس کو تیز کرنا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ آپ اس کو لا الہ الا اللہ کی ریتی پر بار بار تیز کریں گے، اور پھر دیکھیں اس لا الہ الا اللہ کی ریتی پر تیز ہوئی خودی شکار کیسے کرتی ہے۔ اچھا، جیسے علامہ اقبال نے ہمیشہ اپنی شاعری کے اندر نوجوانوں کو بہت پیغام دیا ہے، اور آج اگر پاکستان میں دیکھیں تو 60% پلس 65% آئی تھنک یوتھ ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ انہیں کیا بہت امیدیں ہیں انہیں یوتھ سے؟ ہمارے کیا کیوں اس کی وجہ کیا تھی اس میسج کی؟ علامہ اقبال نوجوانوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اپنی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا جہان نوجوانوں سے وابستہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے کلام کو دیکھیں تو اسرار خودی سے شروع ہو جائیں، ان کے فارسی مجموعہ کلام پہلے سے اور آخر تک جاوید نامہ تک چلے جائیں، تو وہ جگہ جگہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو آگے سے آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کے نوجوانوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ قوم کے نوجوان ہی ملک کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر نوجوان فکری طور پر راست روی کو اختیار کر لیں
تو وہ قوم ترقی اور خوشحالی کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علامہ فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ پھر فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ پھر علامہ نوجوانوں سے جہاں امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اپنے پیغام کا مخاطب ٹھہراتے ہیں، وہاں ان پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو وہ نوجوانوں کی تن آسانی پر، سستی پر، کاہلی پر اور غفلت پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نوجوانی را چوبینم بھی ادب، روز من تاریک می گتر چو شب، کہ جب میں کسی نوجوان کو آداب سے، ایٹیکیٹ سے، مینر سے محروم دیکھتا ہوں تو میرا دن جو ہے، دن جو روشن ہوتا ہے وہ سیاہ رات سے بھی زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں آہ مکتب کا جواں گرم خون، نظر آتا ہے سید افرنگ زبوں، کہ وہ ساحر افرنگ کا سید زبوں بن گیا ہے، وہ افرنگی کی تہذیب کو اپنا چکا ہے، جبکہ نوجوان کو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی۔ تو علامہ اقبال نوجوانوں سے بے حد پناہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی جاوید نامہ جو انتہائی عمر کی شاہکار ترین تخلیق ہے، اس میں آخری جو شعر جہاں ختم کرتے ہیں وہ وہاں کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں نے ساری عمر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھانے کے لیے صرف کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس پر عمل کر، اور میں قبر میں بھی، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں قبر میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ کبھی وہ شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی وہ چیتے کی آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی نوجوان کو جگنو بننے کا وہ سبق دیتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال نے مختلف تشبیہات کے ذریعے جگہ جگہ نوجوانوں کو مخاطب ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاسفرز نے انسانی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، پہلا بچپنا ہے، دوسرا جوانی ہے، تیسرا بڑھاپا ہے۔ بچپن میں بے حد کمزور انسان ہوتا ہے، کم علم کم فہم ہوتا ہے، دل و دماغ ہونے کے باوجود چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ اسی طرح بڑھاپے کا زمانہ ہے، بڑھاپے میں انسان کی ذہنی، فکری اور جسمانی صلاحیتوں کے زوال کا دور شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو زمانہ عروج کا زمانہ ہے زندگی کی جسمانی اور فکری صلاحیتوں کا، وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ نوجوانوں میں اسی لیے آگے بڑھنے کی تڑپ، جوش اور ولولہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ نوجوانوں ہی کی بدولت سے آئے ہیں۔ ویری ویل سیٹ، ویری ویل سیٹ۔ علی بھائی، آپ سے بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن ہم اگلے بریک میں سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لیکن ابھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہمارے پیارے بھائی نے علی رضا سلطانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون سا کلام پیش کریں گے؟ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، نیازی صاحب علیہ بسم اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ہاں دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی
در نبی کا چھوڑ کر، ہاں میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، ہاں آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا علی بھائی۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں قرآن مجید کے اسرار و رموز کو بھی کھول کر بیان کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اجازت دیں میں وہ نوجوانوں والے سوال میں ایک point add کرنا بالکل چاہتا ہوں، بالکل، اس کے بعد پھر اس پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے علامہ نے نوجوان کو، جس نوجوان کو علامہ جو بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے علامہ نے ایک اصطلاح استعمال کی اور اس اصطلاح کو کیا کہتے ہیں؟ شاہین، اقبال کا شاہین۔ یہ میرا آپ سے سوال اگلا ہی کچھ تھا کہ شاہینوں سے بہت مماثلت نہیں، مثال دی گئی ہے، ہاں نوجوانوں مثال دی ہے، بار بار علامہ شاہین کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، یعنی نوجوان جو حتمی صورت وہ دینا چاہتے ہیں نوجوان کو، وہ شاہین ہیں۔ اب شاہین میں کیا خوبیاں ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال سے، انہوں نے یہ سوال کا جواب علامہ کے حوالے سے دیا کہ یہی سوال وہ کہتے ہیں علامہ سے جب پوچھا گیا، یہی سوال جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو علامہ اقبال نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ شاہین میں 4 ایسی خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے نوجوانوں کے لیے جو آئیڈیل چنا وہ شاہین کو چنا۔ کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں۔ پہلی خوبی یہ ہے وہ تیز نگاہ ہوتا ہے، وہ دور کی چیزوں کو بھانپ لیتا ہے، واہ، وہ بے وقوف نہیں ہوتا کہ سر پہ آن پڑی ہے تو اس کو پتہ لگے یہ ہو، دور اندیشی، وہ حالات سے جج کر لیتا ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تیز نگاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا سمیع خان صاحب، وہ بلند پرواز ہوتا ہے، اقبال کہتے ہیں وہ عام لوگوں کے سطح پہ نہیں اٹھتا، ان سے اونچا اٹھتا ہے۔ واہ، اگر آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو سارے ہی کر رہے ہیں تو گھر بیٹھ جائیں۔ نوجوان مثلا آپ کو اگر مثلا آپ نے تنکا ہی توڑ کے 2 کرنا ہے تو ایسے کریں کہ ویسا کوئی نہ کرتا ہو، واہ، یعنی آپ اپنے اندر کچھ سکل ڈیولپ کریں۔ تیسری اقبال کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین کبھی گھر نہیں بناتا، محو پرواز رہتا ہے۔ شاہین اپنا مسکن بنا کے رک نہیں جاتا، مسکن کا مطلب ہوتا ہے ساکن یسکن، رک گئے، زندگی ٹھہر گئی بس۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہین رکتا نہیں ہے۔ علامہ نے کہا کہ اے تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، نوجوان کو کہتے ہیں تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے سوئے آب، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطاؤ تو ساحل نہ کر قبول۔ اور یہاں ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے مقاصد، چھوٹے چھوٹے مفادات اور چھوٹی چھوٹی لذات کے لیے اپنا مستقبل قربان کر کے بیٹھے ہوں گے۔ بے شک، بے شک۔ اور چوتھی چیز علامہ نے جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ چوتھی چیز شاہین میں یہ ہوتی ہے کہ شاہین کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، بھوکا مر جاتا ہے۔ واہ، شاہین سر بھوکا مر جائے گا، وہ اپنا شکار کر کے خود کھائے گا، یہ شاہین کی غیرت کا معاملہ ہے۔ کتنی خاص 4 خوبیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت مند قوم چاہتے تھے، غیرت مند نوجوان چاہتے تھے۔ وہ بے غیرت ہوتا ہے جس کی دوسرے کے مال، عزت، آبرو پر نگاہ ہوتی، وہ خود کچھ بنائے۔ واہ، علامہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیار غیر میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا دیار کر، عشق میں اپنا، نیا دیار عشق میں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا واہ، کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یعنی مال و دولت کا ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کی کرا، یہ تصور ہی سرے سے باطل ہے۔ آپ کے پاس جو ہے اس کے اندر پوری کوشش اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر کریں، اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اللہ اس کو پورا کرے گا۔
ارسطو کا میں ایڈ کر دوں، ارسطاٹل کے ایک بہت بڑا اس کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو علم ہی ہیں، دو علم ہی ہیں انسان کے ساتھ، ایک وہ جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور ایک وہ جس کا وہ ذمہ دار نہیں، ماحول اور دوسرے ذمہ دار ہیں۔ دو طرح کے مسائل ہیں انسان، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، ایک وہ جس کے وہ خود نہیں دوسرے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے آس پاس کا ماحول ذمہ دار ہے۔ ہاں، اگر انسان ان چیزوں پر قابو پا لے جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، تو ارسطو کہتا ہے کہ وہ چیزیں جس کا وہ خود ذمہ دار نہیں ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں شروع ہو جائیں۔ واہ، ویری ویل سیڈ سر، خوبصورت بات۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، ابھی ہم بڑھیں گے بریک کی طرف، لیکن پہلے اپنے پیارے بھائی عمران مدنی صاحب سے خوبصورت کلام کی گزارش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کون سا کلام پیش کریں گے بھائی؟ جی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ واہ، بسم اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار اب بھی میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے ہوئے ہیں سوالی۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔
جی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہمارے پیارے بھائی طارق مسعود قادری صاحب نے. السلام علیکم, خوش آمدید. تھوڑی دیر میں آپ سے کلام کی گزارش بھی کریں گے. ابھی ہم مین سیٹ کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. احمد بھی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے, پلیز. ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو ہمارے علماء کرام فرما رہے تھے, اور خاص طور پہ وقار بھائی نے جس طرح نوجوانوں کے حوالے سے بات کی. حضرت ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کہ جن کے مشاہدات میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہم نے پڑھی سنی کہ نوجوانوں کو جب انہوں نے مخاطب کیا, مغرب میں آپ کا بڑا وقت گزرا اور انہوں نے کلچر دیکھا مغرب کا بھی, اور پھر اپنے اقوام کے حوال بھی انہوں نے دیکھے, تو زندگی کو سنوارنے کے لیے جو ضابطہ انہوں نے اس نوجوان نسل کو مہیا کیا, جو متعارف کروایا. ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے سمیع بھائی, اور جمعہ کا دن آتا, میں ابھی بریک میں اپنے دوستوں سے بات ڈسکس کر رہا تھا. جمعہ کی تیاری جب ہم کرنا شروع ہوتے تو پہلی اذان کے بعد جب جو امام صاحب اپنا خطاب شروع کرتے جمعہ کے حوالے سے, تو وہ اس شعر سے آغاز کیا کرتے تھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب اس شعر کی ہر جمعے کو پڑھتے تھے تو حضرت اس شعر کی سمجھ نہیں آتی تھی, تو امی جان سے میں نے ایک دن جمعے کے روز پوچھا مسجد جانے سے پہلے کہ آمین آمین, بہت شکریہ وقار بھائی, اللہ تعالیٰ میری امی کے بے حساب درجات بلند فرمائے, ان کی بخش مغفرت فرمائے. میں نے ان سے پوچھا کہ امی اس کا مطلب کیا ہے, اور امام صاحب اپنے خطاب سے پہلے جہاں ایک دو اشعار پڑھتے ہیں تو اس میں یہ شعر لازمی ایڈ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا, اور بار بار زندگی کے ہر موڑ پہ انہوں نے مجھے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ یہ اسی دین کے حکم کی عکاسی ہے, اسی بات کی تشریح ہے, اسی کا مفہوم ہے یہ شعر کہ جو دین ہمیں سکھاتا ہے, دین ہمیں کہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر, کہ نیکی کی دعوت دو, نیکی کے کام کا حکم دو, ترغیب کرو, اور برائی سے خود بھی رکو, بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. تو جب ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے کہ آج شارٹ کٹ اپنا کے جلدی سے زندگی سنور جائے اور زندگی میں بہاریں آ جائیں, تو اس کے لیے سب سے اچھی میرا خیال ہے کہ یہی بات ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا کیا جائے. کسی کا شعر اکثر ہم محافل میں جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرا حال دیکھ, جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ, غیب سے صدا آتی پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو آج ہمیں اپنے نامہ اعمال پہ بھی نظر ڈالنی ہے, اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے. جس ہستی کے شعروں کو پڑھ پڑھ کے ہم اتنی عزتیں پاتے ہیں, ان کی فکر پہ بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. جی گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر بعد آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہمیں اپنے پیارے بھائی طارق مسعود قادری سے خوبصورت کلام کی گزارش کرنی ہے. جی بھائی. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے, عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امی. بزم کونین پہلے
سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان، میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، بابا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، ایک میں ہی نہیں
ایک میں ہی نہیں ان پر. ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی مدثر خان آفریدی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا میں علی بھائی سے ایک سوال پوچھنا. جی جی. آپ پتہ نہیں آپ نے یہ سوال آلریڈی نہیں ابھی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے علامہ اقبال کی ڈیتھ اینیورسری کے والے سے بات چیت کی, لیکن آج کا جو موضوع ہے ہمارا خاص, میں ایکچولی یہی علی بھائی سے آنا چاہ رہی تھی کہ سب سے بہترین طریقہ علی بھائی یہ بتائیے کہ عید منانے کا کیا ہے. رمضان کے تو ہمیں آپ نے بہت امیزنگ گائیڈنس دی, ہمیں جو بھی آپ نے لکھ کے دیا ایز دا ہیڈ آف کانٹینٹ وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں, بٹ عید کے دن کو کیسے منانا چاہیے, کیونکہ لگتا ہے کہ جیسے وہ 30 دن کی ٹریننگ سارے بھول جاتے ہیں فرسٹ ڈے آف عید. بالکل. تو عید کیسے گزارے, اور علی دن کیسے گزارے؟ اسی سوال کے ساتھ ہی کیا لیلۃ الجائزہ بھی ہے, اس سے گزر کے ہم نے عید تک پہنچنا ہے, تو یہ بھی آگاہی فرما دیجیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیے عید کا ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ کانسیپٹ قرآن مجید نے دیا ہے, سورہ المائدہ میں یہ کانسیپٹ ہے. سورہ المائدہ میں ایک قوم کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ ہمارے اوپر تو اخوان نازل فرما, ربنا انزل علینا مائدۃ, اور وہ دن جس دن وہ اخوان اوپر سے اترے گا, تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا, تو وہ اخوان یعنی نعمت کے اترنے کے دن کو ہم اپنے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید تصور کریں گے. یہ اللہ سے مانگ رہے تھے وہ کہ اتار, جب تو نے وہ نعمت دی وہ ہمارے لیے عید ہوگی. اچھا اب قرآن نے عید کو یوں ڈیفائن کیا. اچھا لفظ عید صرف یہیں پر آیا اس آیت میں, اس لیے میں نے اس کو پک کیا اور یہاں سے کانسیپٹ ڈیولپ کر رہا ہوں. عید کا کانسیپٹ اب یہ ہمیں قرآن مجید سے یہ سمجھ آیا کہ جب آپ کو کوئی نعمت عطا کی جائے تو اس نعمت کی عطا کے بعد آپ کا اس پہ جو ریئیکشن ہوگا, رد عمل ہوگا, اس کو عید سے قرآن تعبیر کرتا ہے. اچھا اب ہم عید منا رہے ہیں, ہمیں کیا عطا ہوا ہے, کہ ہم کس چیز کے ریئیکشن میں عید منا رہے ہیں. اچھا دو جواب ہیں اس کے. ایک جواب ہے جی ہمیں رمضان عطا ہوا, اس کے شکرانے کے طور پہ عید منا رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک جواب ہے. دوسرا جواب اس سے بھی مضبوط ہے کہ رمضان عطا ہوا وہ تو گزر گیا ہے, ہمارے پاس اب کیا رہ گیا ہے, چونکہ وہ اخوان تھی وہ تو ان کے پاس نعمت رہنی تھی. اب میں یہ والی بات ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں. عرب کی تاریخ کی کتب میں ایک واقعہ آیا جی, تو اب آپ نے سوال کیا تو توجہ رکھیے. واقعہ یہ آیا کہ جو ہمارے پرانے دوروں میں آپ کو پتہ ہے جنگیں بہت ہوتی تھی, خانہ جنگی بہت ہوتی, اور سمیع بھائی ہر گھوڑا وہ جنگ میں نہیں لے جاتے تھے, بلکہ جون کے مہینے میں جب سخت گرمی ہوتی تھی تو بڑے بڑے استبل بنا کے اس میں گھوڑوں کو خاص اوقات کے لیے بھوکا پیاسا رکھ کے, شاید یہ واقعہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو, بھوکا پیاسا رکھ کے اور خاص سپیڈ سے دوڑواتے تھے. ان کی پریکٹس کیا, اور دوڑا کے وہ جو مالک تھے وہ بیٹھ کے گھوڑے کا سٹیمنا چیک کرتے تھے کہ ان میں سے کون سا گھوڑا ہے جو میدان جنگ میں لے جائیں گے تو ہماری پیٹھ نہیں لگوا دے گا, یہ نو کہ یہ خود بیٹھ جائے. اس کے بعد وہ گھوڑوں کو باقاعدہ ان کی جلدوں پہ مارک کرتے تھے. جب جنگ ہوتی صرف وہ مارکڈ گھوڑے نکلتے, اور اس کو عربی میں کہتے تھے, چونکہ عرب تھے, الخیل الصائم, اردو میں ترجمہ کریں تو روزہ دار گھوڑا. تو حضرت یہ آپ کو بھوکا, اللہ کو کیا لگے آپ کے بھوک اور پیاس سے, آپ کے اندر جو بار بار خواہشات بڑھ بڑھ کے پوری شخصیت پہ حاوی ہو چکی ہیں, وہ جائز خواہشات کو بھی تھوڑا عرصہ دبا کے اس کو لمٹ میں لانا چاہتا ہے, ختم نہیں کرنا چاہتا. خواہشات کے ساتھ تو زندگی ہے, حد اعتدال میں رکھ کے اس کو چلانا چاہتا ہے. اللہ کتنا لبرل ہے, اپنے کسی دشمن کو وہ فوراً اٹھا کے گردن نہیں توڑتا, نبی بھیجتا ہے, کتاب بھیجتا ہے, عقل دیتا ہے, غور و فکر کا ٹائم دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, مواقع دیتا ہے, پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اینڈ پہ جا کے ایک فیصلہ فرماتا ہے. اور ہم اللہ کی سنت پہ نہیں, تو ہم پہلے لمحے فیصلہ کر دیتے ہیں کسی بندے کے بارے میں, سمجھیے. تو لہٰذا ہمیں تصور عید یہ ہے, اب ہمیں رمضان گزر گیا, اب اس رمضان کے ٹریننگ پیریڈ میں وہ جو عرب گھوڑے دوڑوا کے مارک کر لیتے تھے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اور اپنی شخصیات کو مارک کرنا ہے کہ کیا ہم اس کے بعد, اس ٹریننگ پیریڈ کے بعد اپنے اندر کچھ تبدیلی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. یہ بالکل سچی بات ہے. دیکھیں 2 × 2 4 والی بات ہے. قرآن نے 2 عیدوں کا تذکرہ ہے اسلام میں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, دونوں کو اللہ نے اپنی اطاعت سے مشروط کیا ہے. عید الفطر کو رمضان کی اطاعت کے بعد دیا ہے, اور عید الاضحیٰ کو حج کی عبادت اور اطاعت کے بعد دیا. تو جو بندہ اطاعت نہ ہو, مثلا آپ نے اپنے بیٹے اپنے بھائی کو کوئی انعام دینا, اس نے اچھا کام کیا, آپ اسے کہیں میرے پاس آؤ میں تمہیں انعام دوں گا, اور وہ باہر موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے کھڑا ہو, گیٹ کے باہر ریس دے رہا ہو, یا وہ مال روڈ پہ جا کے ون ویلنگ کر رہا ہو,
آپ کہیں گے اللہ کے بندے میں تجھے ادھر بلا رہا ہوں کہ میرے پاس آ کے انعام لے، تو سلنسر نکال کے باہر کھڑا ہو گیا، تیری عقل پہ بھی حیرت ہے، یا کوئی کسی اور طرح کی بےہودگی میں پڑ جائے۔ تو تصور یہ ہے کہ جب اللہ کا انعام اتر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو عید کے طور پہ دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو پھر اس کے پاس بیٹھنا ہے کہ اب وہ مولا جو میں نے 30 دن کیا اب مجھے دے، یہی لیلۃ الجائزہ ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، بہت اہم بات، فرمایا کہ جو بندہ جس طرح رمضان کی 30 راتوں کو گزارتا ہے جاگ کے یا تھوڑی بہت عبادت کر کے، میں نے عرض کیا بے شک 2 نفل پڑے لیکن ویلیو کے ساتھ، ویلیو ٹائم دے اللہ بہت کو، پیاری بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹائم زیادہ ضروری نہیں ہے، جو ٹائم دیں وہ کوالٹی ٹائم دیں اللہ تعالیٰ کو۔ حضور نے فرمایا جو لیلۃ الجائزہ میں اسی طرح کھڑا رہے گا، بے شک 2 نفل کوالٹی ٹائم، فرمایا قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے یا دنیا میں جب فتنے اٹھیں گے اور دل مردہ ہوں گے، اللہ اس کا دل مردہ نہیں ہونے دے گا، چونکہ جب غفلت کا وقت تھا وہ جاگتا رہا۔ تو آج کی رات عشاء کی نماز تو پڑھیں، ساتھ 2 نفل ضرور پڑھیں، یہ سنت ہے، احادیث صحیحہ میں ہے بہت ساری کتابوں میں، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے آگے کنٹینیو کریں اور آپ کا دل بھی زندہ رہے۔ آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ شکریہ، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ ہمارے لیے علی بھائی ایک بہت بڑا آنر رہا ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے الفاظ، آپ کی دی ہوئی گائیڈنس پہ اسکرپٹنگ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایز اے اسکالر بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، اور پھر آپ نے 2 دفعہ ہمیں افطاری بھی کرائی ہے تو ان سب چیزوں کا آنر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بھیا، گاڈ بلیس یو۔ اور زید ویسے وہ صاحب آپ بھابھی کو کا بہت بہت شکریہ شکریہ۔ آپ کا تو نہیں ہے، بٹ چلیں آپ کو بھی اس میں ہم اس لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں کام کر سکا، ایک ٹیم ورک تھا، سب لوگوں نے بڑا اچھا، مجھے تو بڑا اچھا ماحول لگا، کیسر صاحب کی گائیڈنس میں احمد بھائی تھے، اپنا اظہر فری صاحب تھے، فرحان صاحب تھے، آپ پھر تھے، چونکہ وہ جو ہم بناتے تھے وہ آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنا، تو بڑا الحمدللہ اچھا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ لوگوں کی گائیڈنس کے اور بغیر میں وہ تو possible نہیں بلکہ رات کو یہ دعا کر رہا تھا، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر، کہ ہم نے باری تعالیٰ یہ جتنی ایکٹیویٹی کی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کسی کی نیت میں رزق حلال تھا، کسی کی نیت میں اپنی جاب تھی، کسی کی نیت میں ٹائم تھا، لیکن باری تعالیٰ تو جاننے والا ہے کہ 2-4 لفظ تیرے دین کے کسی کو پہنچے ہی نا، تو ہم سب کی نیتوں کو بھی پوری اس 1-2 جملوں کے بدلے میں پوری کی پوری نیتوں کو بدل دے اور ساری ٹرانسمیشن کو قبول کر لیں۔ آمین آمین، آمین۔ آمین۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ، زید حسین صاحب آپ کا بھی بھائی، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پیارے بھائی، بہت اچھے نعت خوان ہیں، محمد نوید اکرم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے کلام کی گزارش ہے۔ جی ضرور۔ میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، تیری محفل چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، اور یہ کہیں نہ ہو،
کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا